کی بدولت مجھے زندگی قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، عزیز بھائیوں، گزشتہ جو موضوع تھا وہ ذکر الہی۔ ذکر الہی ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے اگر کئی نشستیں بھی اگر اس کے بارے میں بیان کیا جائے تو کم ہے کہ اللہ کا ذکر جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، جو عبادت الہی ہے، لیکن اس لیے ناچیز نے اس بار بھی اسی ذکر الہی، اسی آیت کریمہ کو آج اپنے بیان کا موضوع بنایا ہے۔ بہت سی باتیں تو آپ ذکر الہی کی اہمیت کے بارے میں اس سے پہلے کی نشست میں سن چکے ہیں، اور بعض باتیں جو کہنے سے رہ گئی، مزید ذکر الہی اگر موقع ہو تو انشاءاللہ تعالی شکر الہی، اس میں شکر کا بھی ذکر ہے، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ثابت بن البنانی، حضرت ثابت البنانی علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ اپنے مریدین معتقدین میں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ سب حیران ہو گئے، یہ نہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں وقت یاد کرتا ہے؟ تو آپ نے صرف کچھ بھی نہیں، اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے ان کی حیرت و استعجاب کو دور فرما دیا کہ اس کا کیا جواب دیا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ تو یقینی بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تب یقیناً جب میں ذکر کروں گا تو اللہ میرا ذکر کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے اب یاد کر رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بہت سے ایسے منسٹر بڑے بڑے ہیں کہ وہ یاد کریں، لیکن آپ کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ فلاں منسٹر مجھے یاد کرنا۔ اگر کوئی دوست آپ سے آ کر کہہ دے فلاں وزیر آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی بھی کچھ فائدہ نہ ہو سے، خالی تعریف میں خوش ہو جاتے آپ، خالی تعریف میں خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک وزیر آپ کی تعریف کرتا ہے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں، اور سارے جہانوں کا خالق و مالک تعریف کرے تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور وہ اختیار اللہ نے بندے کو دیا، اے بندہ تو چاہتا ہے کہ میں یاد کروں تو تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اندازہ لگائیے کہ اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا پیاری بات کہی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ گزشتہ بھی آپ سنے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے بارے میں، اللہ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے ایک پیاری بات فرمائی۔ عربی زبان کے بعض طلبہ بھی ہے یہاں پر جانتے ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ عربی زبان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ کیسی پیاری زبان ہے۔ ذکر یہ مصدر ہے، جیسے انگلش میں ٹو بھی کہتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ جس سے ورب بنتے ہیں۔ ذکر مصدر ہے، یاد کرنا۔ اردو میں جیسے نا کا لفظ آتا ہے، انگلش میں ٹو کا لفظ آتا ہے، یاد کرنا یہ مصدر ہے۔ مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی، کبھی مفعول کی طرف ہوتی۔ تو عام طور پہ ایک ہی ترجمہ کیا جاتا کہ اللہ کا یاد کرنا، یہ مفعول کی طرف اس وجہ سے ہم جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا پیاری بات کہی، اللہ کا ہمیں یاد کرنا کتنا بہت بڑا ہے۔ ایک اللہ کو یاد کرنا، جو کثرت سے جو لوگ یہی معنی کرتے ہیں، ایک اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا یاد کس کو کرنا؟ بندے کو یاد کرنا، یہ بہت بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ تو یقیناً یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ذکر الہی کہ اللہ خالق اپنی مخلوق کو یاد فرماتا ہے، رحمت سے یاد کرتا ہے، اللہ مہربانی سے یاد فرماتا ہے۔ تو اب یقیناً یہ بہت بڑی، اس آیت کریمہ میں بہت بڑی جزا ہے، اتنی بڑی جزا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ فاذکرونی، کہ یعنی تم میرا ذکر کرو،
میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم میرے ذاکر ہو جاؤ، میں تمہارا ذاکر ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ذاکر، اللہ کے نبی کریم اگر کے بارے میں کہا جائے تو بعض لوگوں کو شک و شبہے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذاکر، ارے اللہ کے نبی کے صدقے میں امتیوں کی سعادت مل رہی ہے، کیسا ذاکر ہوتا ہے؟ یہ عالم اسباب ہے۔ اللہ اس بندے کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر عام کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کا، یعنی لوگ اسے یاد کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کا یاد کرنا اللہ کا یاد کرنا ہے، لوگوں کا یاد کرنا اللہ کا یاد کرنا ہے۔ کیسے؟ پھر یہ کیا بندہ کتنا یاد کرتا ہے؟ بولیے اللہ کو کتنا یاد کریں گا؟ ایک تو شعور کی منزل میں، کوئی شعور کی منزل میں، ذکر و فکر کی منزل میں 20 سال میں داخل ہوتا، کچھ 30 سال میں، کچھ 40 سال میں۔ بہت کم سعادت مند بندے ہوتے ہیں کہ بچپن ہی سے انہیں توفیق مل جاتی ہے ذکر و فکر کے ماحول کی وجہ سے، ذکر و فکر کی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض تو بڑھاپے میں اسے موقع ملتا ہے کہ بھائی چلو بہت ہو گیا، چلو اب ذکر و فکر کی طرف مائل ہوں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کسی کو موقع ملتا ہے اپنے زندگی میں 50-60، بہت بہت شعور کی منزل میں رکھنے کے بعد 50-60، وہ بھی اس میں بھی کئی سال بیماری میں چلے جاتے ہیں، کوئی 30-40 سال، کوئی یعنی 20-30 سال، کوئی 10-20 سال۔ یعنی ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنی زندگی کے محدود حصے میں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے تو لامحدود عرصے میں یاد فرماتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے کہ فذکرونی، یہ کام کس کا ہے؟ بندے کا ہے، تم میرا ذکر کرو۔ اذکرکم کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کا کام محدود ہوتا ہے، بلکہ اس کی یاد تو زندگی سے بڑھ کر جانے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم اولیاء کو ان کی قدر نہیں کرتے، زندگی میں صالحین کی قدر نہیں کرتے، جانے کے بعد بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، عرس منائے جاتے ہیں، ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ بلکہ ان کی یاد اور بڑھ جاتی ہے، ان کی یاد اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بندے کا عمل محدود اور رب کا عمل لامحدود، تو اللہ تعالیٰ بندے کے جانے کے بعد اس کے مسلسل اس کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو ایک علمی انداز سے اتنی ہی کافی تھی۔ تشفی کے لیے جو بار بار روایت طلب کرتے ہیں ان کے لیے روایت بھی ہے، اور روایت یہ ہے کہ بخاری شریف میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ آسمان میں حضرت جبرائیل کو ندا فرماتا ہے، اے جبرائیل انی احبہ فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی چاہو، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں تو تم بھی چاہو۔ تو حضرت جبرائیل اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل تمام آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو چاہتا ہے، تم بھی چاہو۔ اس کا حدیث شریف بخاری شریف کے آخری الفاظ ہے کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت اللہ دنیا میں زمین میں رکھ دی جاتی ہے، زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی مخلوق اسے یاد کرنے لگتی ہے، مخلوق کا ذکر عام ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی یاد کو رکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہا گیا، کیوں کہ مخلوق ایسے یاد کرتی ہے کہ اس کی عظمت کو صرف انسان ہی نہیں، حیوانات بھی مانتے ہیں اور جانتے ہیں، حیوانات بھی ان کی عظمتوں کو جانتے اور مانتے ہیں۔ اس نے ذکر فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنی عظیم سعادت اسے ملتی ہے۔ اب ذکر کے کئی اقسام ہیں، مختلف حیثیات سے، مختلف اعتبارات سے مختلف اس کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک ذکر بتایا گیا محبوب، ایک ذکر مقبول، ایک ذکر مردود۔ ارے ذکر ہی مردود ہوتا؟ ہاں، ذکر محبوب کس کو کہتے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں یاد کرنا اللہ۔ ذکر یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ محبوب کا مطلب ہے کہ جس کو پسند کیا جاتا ہے، جس کو چاہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، محبوب ہے۔ مقبول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ اس سے کم ہو جاتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسیپٹیڈ۔ مردود میں ریجیکٹڈ۔ تو بتایا گیا کہ جنت کی طلب میں، جنت کی تعریف سن کے جنت کی طلب میں ذکر کرتے چلے آ رہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ بھی جنت کی طلب میں ذکر کرنا جائز ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے ذکر کرنا جائز ہے،
عذاب قبر سے بچنے کے لیے ذکر کرنا جائز ہے۔ اولیاء کا معیار اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ نہ جنت پہ ہوتی ہے نہ دوزخ پہ ہوتی ہے، اللہ کے خاطر اللہ کی محبت کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ اب نہیں کہ پھر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کئی ایسے ہیں تمام اولیاء اللہ اس کے پابند ہے، قرآن پر عمل کرنا، صبح شام دعا کرتے رہتے ہیں، کیا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم سے بڑھ کے کرتے۔ پھر یہ کیا بات اکثر تصوف کی کتابوں میں آتا ہے، بزرگوں نے اکثر لکھا ہے جنت کی بھی وہ طلب نہیں رکھتے، دوست کہ جنت کی طلب کا حکم دیا گیا، دوزخ سے بھی پناہ وغیرہ کا نہیں، اللہ سے محبت کرتے۔ سن لیجیے، وہ محض اللہ کے حبیب، اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب کے حکم، اللہ اس کے رسول کی محبت میں حکم ہونے کی وجہ سے وہ جنت کو طلب کرتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، در حقیقت ان کے دلوں پر محبت اللہ کی چھائی ہوتی ہے۔ صرف سنت نبی کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی پیروی میں جنت کو طلب کرتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود اللہ ہوتا ہے۔ اس ذکر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس بنیاد پر اس ذکر کو ذکر محبوب، اسی کے طرح اشارہ فرمایا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ بہت مجذوبہ تھی، عالم جلال میں، ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے، چلی جا رہی ہے۔ فرمایا کہاں جا رہی ہے رابعہ؟ تو فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ آگ یا پانی کیا ہے، دونوں ضدین ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے جہنم، اس پانی سے جنت کو جلا دوں، اور اس آگ سے یعنی اس پانی سے دوزخ کو بجھا دوں، اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں۔ ارے عجیب بات کر رہی ہے، ایسی کیسی؟ فرمایا کہ لوگ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کی خاطر نہیں، جنت کی طلب کی خاطر کرتے ہیں، دوزخ سے بچنے کی خاطر کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت و دوزخ پیدا نہ کرتا تو کیا خالق اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ وہ عبادت کی جائے اس کی؟ اللہ نے پیدا کی، اتنی نعمتیں ہمیں دی ہے، یہی خود کافی تھا اللہ کی بات کے لیے۔ مزید انعامات پر انعامات دیا جا رہا ہے، مزید جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرما رہا ہے، مزید دوزخ سے اللہ تعالیٰ پناہ دے رہا ہے۔ تو چنانچہ بتایا گیا اس ذکر کو ذکر محبوب کہا جاتا ہے۔ مقبول جیسا بھی بتایا گیا وہ بھی جائز ہے، مقبول بشرطے کہ لوگوں کے بتایا کے لیے نہ ہو، ریاکاری کی بنیاد پر نہ ہو۔ اگر ریاکاری کی بنیاد پر ہو، ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ کے راہ کا نام تو دیا جا رہا ہے، لیکن کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ یعنی اس کی تعریف کریں کہ کتنا بڑا سقی ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے۔ کوئی عمل یعنی جب کوئی عمل بھی اگر ریاکاری کی بنیاد پہ کیا جائے تو یقیناً ذکر بھی اگر ریاکاری کی بنیاد پہ کیا جائے تو ذکر مقبول بھی نہیں ہوگا، محبوب بھی نہیں ہوگا۔ بندے کے نام اعمال میں یعنی فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ یہ اتنی دنیں نہیں کیا ہیں، فرمایا اس کے منہ پہ مار دو۔ روایتوں کا مفہوم ہے، کیوں؟ اس نے جس کی خاطر کیا تھا مل گیا، تعریف کی خاطر کیا تھا دنیا میں تعریف مل گئی، اس لیے کہا تھا، پڑھے آپ مشکات المصابیح میں روایات کی، اس نے اس لیے کیا تھا کہ کیا کہا جائے، اسے سخی کہا جائے، اسے تعریف مل گئی۔ یہ کہا یعنی اسے بہادر کہا جائے، تو اس یعنی جو اس کا مقصد تھا اسے حاصل ہو گیا۔ اب اس کے اس عمل کا کوئی جزا ملنے والی نہیں، اس کا ثواب ملنے والا نہیں۔ یہ ذکر کون سا ہے؟ مردود، ریجیکٹڈ۔ اب ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کے بعد آئیں گے ہم، اس کے بعد ذکر کے 3 طریقے، ایک بالواسطہ، بلا واسطہ۔ بالواسطہ یعنی ڈائریکٹ، بلا واسطہ انڈائریکٹ۔ اللہ کا ذکر جیسے مثال کے طور پر کہ جو تسبیحات، تحلیل، تسبیح، تحمید احادیث میں آئی ہیں تو یقیناً اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، یا جیسے کلمات مشتمل والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، یہ بالوا۔ اور قرآن کریم میں جو آیات جو ذکر کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب ذکر الہی ہے۔ خود قرآن کریم کا پڑھنا، کوئی بھی آیت پڑھ لو یعنی وہ خود ذکر الہی ہے۔ تو یہ کون سا ذکر ہے؟ بلا واسطہ، بلا واسطہ۔ بالواسطہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم شروع سے آخر تک ذکر الہی، اس کا نام خود کیا ہے؟ ذکر۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون ورفعنا لک ذکرک، ذکر نہیں، ذکر الہی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ ذکر الہی نہیں۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ذکر الہی نہیں۔ کیوں؟ اس کا نام ہی ذکر ہے۔
قرآن کا نام ہی ذکر ہے تو اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف انبیاء کا ذکر فرمایا بلکہ اولیاء کا ذکر فرمایا، تو پتہ کیا چلا انبیاء اولیاء کا ذکر بھی ذکر الہی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ خصوصیت سے اگر حکم دے دے کرو ذکر تو کتنا بڑا ذکر الہی ہوگا۔ خصوصیت سے ایک تو قرآن کریم میں جو انبیاء اولیاء کی تعریف پڑھی جاتی ہے ان کی تعریف کرنا خود اللہ کا ذکر کرنا، بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پھر اللہ خاص طور پہ حکم دے دے، کیا حکم دے دے؟ تم ذکر کرو، کس کا ذکر کرو؟ میرے محبوب کا ذکر کرو۔ کہاں فرمایا؟ درود کیا ہے؟ محبوب کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہاں تو حکم دے رہا ہے، اللہ درود و سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، تو یقیناً اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کی اب تیسری قسم، اللہ کے محبوبوں کی تعریف جیسے ذکر الہی ہے، مردودوں کی برائی سے ذکر کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ ولید بن مغیرہ جو حضور کی گستاخی کیا، 10 عیوب بیان کیے گئے، جو حضور کے گستاخ کا آخری عیب کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اتلم بعد ذالک زنیم، کوئی جائز نسل سے نہیں ہوتا، جائز اسے نسل شمار نہیں کی جاتی۔ اتلم بعد 10 عیوب پڑھ رہے ہیں کس کے؟ یہ تو ایک قرآن کریم میں تو قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ تو کسی بارے میں نازل ہوتا ہے لیکن اس کا حکم قیامت تک عام رہتا ہے، اس کا حکم قیامت تک عام رہتا ہے۔ جو اس مطلب یہ کس پر کرے گا، اس قسم کی اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو پڑھ رہے ہیں کیا ذکر الہی نہیں ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو، کس سے؟ مردود شیطان سے۔ اسی کی تعمیل میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ نماز کی پہلی رکعت میں بھی، ہر رکعت میں نہیں، پہلی رکعت میں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم پڑھ کے کیا کرتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذکر الہی نہیں ہے یہ۔ ذکر الہی کون سا ہے؟ بالواسطہ، مردود کی برائی سے ذکر کر، مردود کی برائی سے۔ رجیم خود مردود ہے، مردود کی البتہ یہ کہ فضیلت اپنی جگہ ہے، فضائل میں ایک دوسرے بڑے، مطلب یہ کہ مردودوں کی برائی بیان کرنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ حضور پر درود پڑھا جائے، تلاوت کلام ایک دوسرے پر نہیں، سب کا نفس ذکر الہی میں تو سب شریک ہے۔ اب رہا یہ کہ ایک ذکر دوسرے ذکر سے افضل ہوگا۔ خود قرآن کریم میں بطور عظمت کے تو سب برابر ہے، لیکن ہم بندوں کی طرف اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، تقابل اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، ہم بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے جہاں مطلب ہے کہ اللہ کے خاص اسماء و صفات کا ذکر آیا ہے، ایک کا ساتھ دوسرے سے زیادہ بتایا گیا۔ سورہ اخلاص کا ثواب اور دوسرے سوروں کا ثواب، یہ تو سبھی کلام اللہ ہے، سب ثواب والا ہے، لیکن ذکر میں جب خود ذکر الہی میں خود احادیث سے اس بات ثابت ہے کہ ایک ذکر دوسرے ذکر پر فضیلت رکھتا ہے، تو یقیناً مطلب ہے کہ یہ تو ہوگا کہ یہ افضل ہوگا، وہ افضل اس سے افضل ہوگا، یہ ہوگا، لیکن یہ ذکر الہی ضرور ہوگا۔ اس طرح ذکر الہی کے 3 طریقے، بالواسطہ، بلا واسطہ، تو اگر تقسیم کرے تو 3 طریقے۔ اب ذکر کس سے کیا جاتا ہے؟ ذکر کے لیے جو آلہ ٹول ہے 3 ہے۔ ذکر بالقلب، ذکر باللسان، زبان سے ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسرا ذکر بالارکان، اعضاء سے ذکر کیا جاتا ہے، ذکر بالقلب، دل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ 3 ہیں، ذکر کی 3 قسمیں ہیں، زبان سے ذکر کرے، دل سے ذکر کرے، اعضاء سے ذکر کرے۔ زبان سے ذکر کرے سبھی کو معلوم ہے کیسے کیا جاتا ہے، اعضاء سے کرے، نماز پڑھ رہے، کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی خود ذکر ہے، پھر ذکر میں ذکر پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پھر ذکر پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے، یہ بھی ذکر الہی ہے، سجدے میں جا رہے، عمرے میں طواف کر رہے ہیں، اور عبادت اللہ کی عبادت ہے، اور آپ صحیح کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شیطان کنکریاں مار رہے ہیں تبھی عبادت میں۔ تو اب تو یہ ذکر کیا ہے؟ بالارکان، ہم اعضاء سے ادا کر رہے ہیں۔ ذکر بالقلب، بہت سے لوگ جو عام طور پر بزرگان دین اور تصوف اور سلوک کے راستے سے واقف نہیں ہیں، ذکر بالخفی نہیں جانتے، تو کبھی کبھی جب بھی موقع ملا کر روزانہ، کبھی سے مراد دن میں، کبھی کبھی زندگی میں، کبھی کبھی نہیں، دو بہت بڑا فرق ہے کہ دن میں کبھی کبھی مطلب یہ کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو الگ سے مستقل وقت نکال کر 5 منٹ 10 منٹ دل سے بھی ذکر کرے،
احادیث میں دل سے بھی ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ذکر خفی کی بھی، تو زبان سے بھی ذکر کی ضرورت ہے، دل سے بھی ذکر کی ضرورت، اسی کو ذکر بالجہر، ذکر بالسر، ذکر کا حقیقت۔ اس بحث میں نہ جائے کہ کون سا ذکر افضل ہے کون سا ذکر نہیں ہے، جو ذکر خشوع و خضوع سے کیا جائے وہ افضل ہے، یاد رکھیے، جو ذکر محبت سے کیا جائے وہ افضل ہے۔ ذکر میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت ہوگی وہ افضل ہے۔ اب رہا یہ کہ انسان کی عادت ہے کہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس لیے بزرگان دین قرآن کریم ان تو اشارہ ملتا ہے کہ غافل مت ہو۔ یہ تھوڑی بتایا گیا کہ دن میں خالی یعنی مطلب ہے کہ اتنے وقت غافل مت ہو، بلکہ 24 گھنٹے غافل نہیں ہونا، تھوڑے دن غافل ہو جانا، تھوڑے دن غافل نہیں ہونا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اب یہ قرآن کریم کی آیت پہ کما حق عمل کرنا ہے۔ کیسا کرنا ہے؟ کما حق تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کا شکر تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکے بندے کی استطاعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بندہ جتنا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ولا تکم، وہ بھی کہاں فرما رہا ہے، وہ بھی ذکر کے خالی اگر کہا جاتا ہے تو تم دنیا میں مشغول ہو کے اللہ سے غافل مت ہو جاؤ، نہیں نماز پابندی سے پڑھو، یہی بولتے تھے آپ زیادہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو، اور بندے کہ اب اس کا جو چاہے ناجائز نہیں، خالی بیٹھو وقت گزارو۔ یہ بھی کہاں فرما رہے، وذکر ربک فی نفسک، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، تضرعاً، آہذاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، خیفتاً، رب سے ڈرتے ہوئے۔ ذکر کی شرائط ہے ڈرنا، دون الجہری، کہ چیخے بغیر، اگر جو جہر کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی یاد رکھ لیجیے، اتنا چیخنا نہیں جس سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے۔ اگر جہر یا اگر عوام میں کر رہے ہیں تو اتنی آواز ہو کہ سنے آئے، ایسا بھی نہیں کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد امام کو سنے آ رہا، اس کو بھی نہیں سنے آ رہا، کہ جو اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو خود سن لے، جماعت میں ہیں تو جماعت بھی سنے، دون الجہری۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب تلاوت قرآن جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا حکم ہے، تو ذکر میں بھی ایسی چیخنا کہ جس سے خشوع ختم ہو جائے، ذکر کے آداب میں سے نہیں۔ ودون الجہری بالقول، یعنی مطلب ہے کہ جو ادا کریں گے، قول تو ہوں گا، جو ادا کریں گے ودون الجہری بالقول، تو اس کا وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہری بالقول بالغدو والآصال، صبح شام، بالغدو والآصال، صبح شام، کہ آپ صبح شام میں اکتفا کریں گے، جہاں تک ہو سکے غافل مت ہو، خالی خود بھی کرو، ولا تکن من الغافلین، غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو۔ اب غافل کی فہرست میں نیانا اگر ہے تو اب جو اوقات ہیں نا فجر سے لے کے ظہر تک، اس میں بھی ذکر کرنا، ظہر کے اثر کے درمیان بھی ذکر، آپ بولیں گے بہت مشکل ہو جائیں گی، پھر کاروباری زندگی کون چلائیں گا، معیشت بھی ضروری ہے، اس کے حلال بھی یعنی مطلب ایک فرض ہے، حلال کا کمائی بھی ضروری ہے۔ اس لیے تو بزرگوں نے بتایا کہ جتنا آپ جو روایات وغیرہ میں جو ذکر آیا ہے، جو بزرگوں نے تعلیم دی ہے، ذکر آپ جب خشوع و خضوع سے بیٹھ کر آپ جہر کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آفس میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، تو ذکر خفی، یہ ساری چیزیں ذکر خفی سے رکنے کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، چند مردان خدا، بعض مردان خدا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کو غافل نہیں کرتی، لا تلہیہم کوئی تجارت، دکان میں ہے، صبح سے شام تک دکان میں، نماز کے وقت جا رہا آ رہا، لیکن تجارت میں، نماز تو 5 وقت کتنی دیر میں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کہاں رہیں گا، تجارت میں رہیں گا، لیکن بظاہر تجارت میں ہے، دل کس کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ رجال، مردان خدا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، خرید و فروخت اسے غافل نہیں کرتی، ولا عن ذکر اللہ، کس سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ والے یعنی مطلب ہے کہ صبح شام ذکر کرتے بولتے، لیکن ہم دیکھے تو حضرت ہے نہیں، دکان میں بیٹھے رہتے، حضرت دیکھے تو تجارت کرتے رہتے، تو اولیاء تجارت نہیں کرے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بظاہر تو لوگوں کے سامنے ہے، لیکن خانے دل میں کون اللہ ہے، لیکن تنہائی میں کس کے ساتھ ہے، وہ گویا مجلس میں رہ کے بھی تنہا ہے اللہ کے ساتھ، مجلس میں رہ کے بھی اللہ کی معیت میں ہے وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے بھی ان کی تجارت نہیں رکتی، وایتاء الزکوٰۃ، نماز زکوٰۃ دینے سے بھی ان کی تجارت نہیں رکتی۔ اس لیے بتایا، اس لیے پاس انفاس اور ذکر خفی، ذکر اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پاس انفاس میں ہر سانس پہ اللہ اللہ کہا جاتا ہے،
سب سے آسان جو سے پہلا جو طریقہ بتایا گیا سالک کے لیے، جو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اس راستے میں چلنا چاہتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ تو مقصود ہے ذکر کا، لیکن ایک آسان جو ذکر ہے کہ انسان جب ابتدا میں جو عادت ڈالیں گے تو اللہ اللہ کے طریقے دو ہے، جس کو ذکر خفی کے دو طریقے، یا تو پاس انفاس کی طرح کریں سانسوں پر، کہ جب سانس جائے اللہ، جب نکلے تو ہو، لیکن اگر کسی کو اس میں دشواری ہوتی ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سانس کی طرف توجہ نہ کرے، جیسے عام طور پہ سلسلے نقشبندیہ میں عموماً کیا جاتا ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ سب سانس وغیرہ کی طرف توجہ کیے بغیر دل کی طرف توجہ کر کے کہ اللہ اللہ ایک شمار کرنا۔ اب عام طور پہ کوئی اگر مجھ سے سوال کرے بھائی، جیسے کہ عموماً سلسلے قادریہ چشتیہ عموماً پاس الفاظ پر زور دیا جاتا ہے، سلسلے نقشبندیہ میں دل سے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے، ناچیز سے گنہگار سے پوچھا جائے کہ کون سا ذکر کرنا، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ روزانہ 10 منٹ صبح یہ یا شام میں یہ آپ پاس الفاظ بھی کیجیے۔ عادت کے لیے روزانہ بیٹھنا پڑتا ہے، ایک تعداد ہوتی چلتے پھرتے یہ عادت نہیں ہوتی، شیطان چلنے نہیں دیتا، 10 منٹ 5 منٹ 100 مرتبہ 200 مرتبہ عادت بنانا، تو آپ کیا کیجیے پاس الفاظ بھی کیجیے۔ آپ کیا کیجیے جو ذکر جم گیا، جس ذکر میں یعنی آپ کو خاطر جمی ذکر میں، جس ذکر میں آپ مطلب ہے کہ خیالت منتشر نہیں ہوتے، وہ ذکر آپ کے لیے افضل، پاس انفاس ہو کہ یہ قلب سے اللہ اللہ کہے، جو ذکر آپ کے اندر سرایت کر جائے، جو ذکر یعنی مطلب ہے کہ مسلسل تسلسل دوام پیدا ہو جائے، وہ ذکر اس کے حق میں افضل۔ یہ یاد رکھیے۔ اب یہ سب بحث میں نہیں جانا کون سا ذکر، اب رہا یہ کہ اب ہمارے پاس ذکر جہری بھی کیا جاتا ہے، سن لو ذکر سری میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف تو جہری میں بھی نہیں ہے، بلکہ کا مطلب ہے کہ جب ذکر بھی جہاں جو ضرب کے ساتھ مارتے ہیں تو بعد بحثیں کیے جاتے ہیں، تاکہ آگے چل کے آپ کی زندگی میں کوئی باتیں آ جائے تو بتاؤں میں کہ بندے کو جہری کی بھی ضرورت ہے، سری کی بھی ضرورت ہے۔ جہری کرنے والے سری سے اختلاف نہ کرے، سری کرنے والے جہری سے اختلاف نہ کرے۔ ایک پیاری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، شاہ ولی اللہ محدث علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے، قلب ہے، ایک دروازہ اوپر کی طرف ہے، یہ دروازہ روحانی دروازے ہیں، دروازہ جو آپ دروازے سے مراد جو بھی سوراخ ہے نہیں دکھتا، اب آپ صحیح سی اعتبار سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دروازہ دل کے نیچے کی طرف، صنوبر ایک پھل ہے یعنی مغزیات میں سے، اس صنوبر کے پھل کی طرح یعنی اس کی شکل ہوا کرتی ہے دل کی۔ تو اوپر کا دروازہ ذکر جہری سے کھلتا ہے ضربوں سے، نیچے کا دروازہ ذکر سری سے کھلتا ہے، اوپر کا دروازہ ذکر سری۔ اب رہا یہ کہ جب بھی موقع ملے ذکر جہری کے علاوہ سری کو بھی اختیار کرے۔ قرض کے یہ ذکر کے طریقے تھے، ذکر بالجنان، جنان نہیں جنت کی جمع، جنان میں نے دل، ذکر بالجنان، ذکر باللسان، ذکر بالارکان، یہ 3 یاد رکھیں۔ ذکر بالجنان دل سے، ذکر باللسان زبان سے، ذکر بالارکان اعضاء سے، یہ ذکر کے یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب آئیے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ذکر کی بہت سے اقسام ہیں، کون سا ذکر کریں گے، کئی اقسام ہو سکتے۔ اب ایک بات آپ اکثر عام طور پہ ذکر کرتے رہتا ہوں میں، ایک انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں امیر ہو جائے، امیر ہو جائے تو امیر ہونے کے اسباب کیا ہے؟ مال دولت ہو، پیسہ ہو۔ امیر ہونے کے اسباب کیا ہے؟ سونا ہو۔ امیر ہونے کے اسباب کیا ہے؟ چاندی ہو۔ امیر ہونے کے اسباب کیا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، یہ امیر ہونے کے اسباب۔ تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں آخرت کے امیر ہو، آخرت کے امیر ہونا یعنی جس طرح آپ کے بینک میں بیلنس کتنا ہے یہ دیکھتے رہتے ہیں، بینک بیلنس بڑا ہونا یہ دنیا کے امیر ہونے کی علامت ہے، اور آخرت کا بینک بیلنس کیا ہے؟ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ رجسٹر آپ کا نیکیوں سے بھرا ہونا، یہ بینک بیلنس ہے، آخرت کا بینک بیلنس۔ یہ چیک بک کب دکھائی جانے والی ہے؟ یعنی آخرت۔ اماؤنٹ کتنا ہے آپ کچھ جانتے؟ ہر انسان جانتا، پکا حساب نہیں تو اندازہ جانتا کہ کتنا ہے اماؤنٹ۔ اب اس کو غور و فکر کر لے تنہائی میں کہ میں زیادہ کہاں بھیج رہا ہوں، یہ بینک بھیج رہا ہوں یا وہ بینک بھیج رہا ہوں۔ یہ بینک رپٹ ہو سکتا ہے، یہ بینک رپٹ نہیں ہو سکتا۔
یہ ضائع ہو سکتا ہے؟ یہ ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رہ کے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان یعنی اس سے استفادہ نہ کر سکے۔ کئی ایسے ہیں بڑے بڑے کروڑ پتی، اگر ان کی نسلیں بھی کھا سکے لیکن وہ تھوڑا بھی اس سے اپنے استفادہ نہیں کر سکے، وہ کام نہیں آ سکا، لیکن یہ کام آنے والا ہے، یہ بیلنس آپ کو کام آنے والا ہے۔ اگر آخرت کے امیر بننا چاہتے ہیں کہ دیکھ کے آپ خوش ہو جائے کہ میرا بیلنس اتنا ہے، تو یہ ناچیز عام طور پہ کہا کرتا ہے 4 چیزوں کو لازم کرنا۔ ایک، تلاوت قرآن، دوسرا اللہ کی تسبیح و تحمید جس کی بڑی فضیلت ہے، یہ حدیث تسبیح تحمید، کوئی بھی تسبیح تحمید جس کے فضائل آئے ہیں، یعنی مطلب سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح تحمید۔ تیسرا استغفار، چوتھا درود شریف۔ تلاوت قرآن، تسبیح و تحمید، یہ سلوک کا یہ ضروری سبق ہے۔ تصوف کا یہ سلوک کا ذکر الہی کا سب سے درس اول ہے۔ اگر کوئی مطلب یہ کہ چاہتا ہے کہ اس کا آخرت کا بیلنس زیادہ ہو، سلوک میں قدم رکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو فرائض و واجبات کی پابندی، یعنی حرام باتوں سے بچنا، حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ جب ذکر کریں گے تو یقیناً یعنی قلب و روح میں جلا کی کیفیت، قلب و روح میں تزکیے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ تو بہت سے ذکر ہے، لیکن چند ضروری ذکر آپ کو بتاتا ہوں جو احادیث سے ثابت ہے۔ تلاوت قرآن، اب آپ اگر مثال کے طور پر یعنی زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں جس کے فضائل احادیث میں آئے ہیں، اس کا تو اہتمام کیجیے، اس کا تو اہتمام کیجیے کہ روزانہ اب جو طالب علم ہے اگر علم میں مشغول ہے تو وہ علم میں مشغول رہے پورے اخلاص کے ساتھ، وہ ذکر کے درجے میں ہو جائے گا۔ جو یعنی اب یوں تو انسان تو زندگی بھر طالب علم رہتا ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ کہ ایک انسان لازم کر لیتا ہے پڑھنا پڑھانا، ویسے طالب علم کی بات کر رہا ہوں، ورنہ انسان فارغ ہو کے بھی طالب علم نہیں آ تکلیف۔ علم کی طلب تو آخر وقت تک رکھنا ہے، لیکن ایک کہ جب ایک ذمہ داری کے ساتھ جب ایک کورس کرتا ہے، اتنی فرصت نہیں ملتی ہے، اگر اس اخلاص کے ساتھ یہ پڑھتا ہے تو یہ بھی ذکر ہے، تو اگر موقع مل جائے تو ان کا بھی اہتمام کرے۔ کون سا اہتمام کرے؟ کیا کرے کہ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ، موقع نہیں ملا تو عشاء کے بعد سورۃ الملک، اور خاص طور پر حفاظ کو کہتا ہوں سن لیجئے، جو حافظ نہیں ہے اس کو تو بیٹھنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، اتنا وقت نہیں رہا ہے۔ اگر کوئی حافظ طالب علم ہے تو پابندی کر سکتا ہے، مغرب کے سنت و نفل اور عشاء کی پوری رکعتوں میں سورہ واقعہ سورہ ملک پڑھ سکتا ہے، پابندی بھی ہو جائے گی، اس کا نماز کا ثواب کئی گنا ملے گا۔ سب سے بہتر تلاوت قرآن کا ثواب کون سا ہے؟ جو دیکھ کر پڑھا جائے، حافظ بھی ہونے کے باوجود یہ افضل ہے۔ اس کے بعد اس سے کم ثواب زبانی پڑھا جائے بغیر دیکھے، اور ان دونوں سے بڑھ کر ثواب قرآن نماز میں پڑھا جائے۔ ایک تو یہ کہ آپ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس کیا افضل ہے؟ طول قنوت پڑھے نا آپ، طول قنوت یعنی قیام کا طویل ہونا۔ تو آپ ایک تو یہ کس پہ میں عمل ہو جائے گا، یہ امام صاحب کا قول کیا رہتا ہے؟ حدیثی کی روشنی میں تو حدیث ہی پر عمل ہے۔ امام اعظم حنیفہ علیہ السلام کا قول کیا ہوتا ہے؟ حدیث پر عمل۔ عموماً میں طلباء کو کہتا ہوں، وہ تو سارے کے سارے مقلدین خوش نصیب ہے، جتنے تقلید کر رہے ہیں خوش نصیب ہے۔ کیوں خوش نصیب ہے؟ قرآن کریم کی آیت پر عمل کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو المومن، جب قرآن کہتا ہے تو مومن کامل کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا، فالو کرے گا، تو ہم اسے جہنم رسید کریں گے۔ مفہوم برا نہیں، پورا ترجمہ نہیں کر رہا، مختصر بتا رہا ہوں۔ مومن کامل کے راستے کی علاوہ کی اتباع کرے گا، جو رسول سے اختلاف کرے ہدایت کی آواز ہونے کے بعد، اور سبیل مومن کے علاوہ، تو اب فقہا سے بڑھ کے کوئی المومنین کا راستہ ہے، ائمہ سے بڑھ کے کوئی مومن کا راستہ ہے، صحابہ اہل بیت کرام سے بڑھ کر کوئی مومن کا راستہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مومن کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ یاد رکھ لیجئے کہ المومن، جب امام اعظم علیہ السلام کے اس قول کے مطابق طول القنوت، تو میں اصل بات عرض کر رہا تھا
یوں تو تمام کے تمام مقلدین یعنی خوش نصیب ہے، احناف تو اور خوش نصیب ہے. یہ کیسی بات ہے، احناف خوش نصیب سے زیادہ ہے؟ کسی بھی، میں نہیں کہتا کہ فلاں مکتب فکر فلاں، کسی بھی مکتب فکر جو علوم دینیہ پڑھتا ہے حدیث کی تعریف پوچھ لو، حدیث شریف کی تعریف سن لو. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. پھر حدیث کی جو قسمیں ہیں راویان حدیث کے اعتبار سے، حدیث اگر حضور تک پہنچے تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرفوع. اگر حدیث صحابی تک پہنچے موقوف. کیوں کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے خود جس کو گورنر بنا کر بھیجا، کتاب اللہ میں تم نہ پاؤ، ہے تو ضرور لیکن نہیں پاؤ، کیسے اب عمل کرو گے؟ آپ کی سنت میں دیکھوں گا. سمجھے؟ تو اب اگر اس کا اتحاد کروں گا وہ بھی ہے. تو اب اس کا حدیث کی دوسرے پہ اب ہم کو کیا حکم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ہمیں واضح حکم نہ ملے تو کس کو دیکھے؟ صحابہ کے قول و فعل کو دیکھے. تو اگر حدیث کی روایت کہاں جا کر رک جائے؟ صحابی تک. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بھی حدیث، اور حدیث کی سند تابعی تک پہنچ جائے تو وہ بھی حدیث، حدیث مقطوع، مرفوع، موقوف، مقطوع. اس لیے بخاری شریف میں بے شمار مقطوع روایتیں ملیں گے. حضرت سعید بن مسیب نے کہا، حضرت ابو العالیہ نے کہا، حضرت تابعین ہے. حضرت حسن بصری کہنا کیا ہے کہ حدیث. سعید بن مسیب کہنا کیا ہے؟ حدیث سے مقطوع ضرور ہوگی لیکن حدیث ہوگی نہیں ہوگی. اگر حدیث نہیں ہوتی ہے تو امام بخاری نہیں بیان کرتے. سعید بن مسیب نے کہا حدیث، فلاں نے کہا حدیث. تو جب سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں تو حدیث، حسن بصری کہہ رہے ہیں تو حدیث، حضرت ابو العالیہ کہہ رہے ہیں تو حدیث، امام اعظم وہ کہہ رہے ہیں تو کیوں حدیث نہیں ہوگی؟ وہ بھی حدیث. ایک تو یہ کہ مجتہد کے اجتہاد کو ماننا اپنی جگہ ہے، یہ تو آپ بحث کرتے بیٹھو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں فالو کرنے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ کھلے طور پر کوئی حکم قرآن میں ہمیں نہیں ملا، قرآن اللہ کے حبیب کی سنت میں نہیں ملا، صحابہ کی سنت میں نہیں ملا، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ تابعین کی. جب یہ بات طے ہے کہ یہاں تک کہ کثرت سے لکھنے والے تو شوافع ہیں اور دوسرے ائمہ ہیں کہ احناف سے بڑھ کر انہوں نے لکھا کہ حضرت امام اعظم حنیفہ کے تابعی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو یقیناً آپ کا قول بھی حدیث. ایک اہم بات ہے کہ آپ کا قول بھی حدیث، آپ کی فقہ معمولی نہیں ہے. تو اب سن لیجیے، میں کہہ رہا تھا، ہم بات دوسری طرف چلے گئی. طول القنوت، امام اعظم کے پاس طول قنوت. اگر یہاں اب بولیں گے نہیں سجدے کی فضیلت بڑھ گیا ہے، تو یقیناً تدبیر کا قاعدہ بہت پیارا ہے امام اعظم حنیفہ نے. جو قیام مختصر ہو تو وہ قیام سے سجدہ افضل ہوگا، جو قیام مختصر ہوگا اس سے سجدہ افضل ہوگا، جو قیام طویل ہوگا وہ سجدے سے افضل ہوگا. تو یہ معمولی فقہ نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات طے ہے، پورا قرآن و حدیث میں دیکھ لیجیے، جس عمل میں مشقت زیادہ اس کا ثواب زیادہ لگ دیا جاتا ہے. اس لیے میں خاص طور پر حفاظ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پابندی سے، اگر الگ سے سورہ واقعہ، الگ سے سورہ ملک پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو عادت بنا لے، مغرب سے لے کر عشاء تک کے تمام سنت و نوافل میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملیں گی. آہستہ آہستہ نماز میں قرآن کریم پڑھنے کی عادت ہو جائے گی. اور سورہ کہف پڑھنا، معافی کے ساتھ کہتا ہوں، بہت بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، سورہ کہف کی میں ابھی کیا بتایا کون سے ذکر افضل ہے؟ پہلے تلاوت قرآن، بعد اس کی چل رہی تلاوت قرآن. روزانہ آدھا پارا، پو پارا، حافظ ہو کے غیر حافظ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نہیں پڑھ رہا، یعنی آدھا پارا، پو پارا، ایک پارا نہیں پڑھ رہے ہیں. عوام الناس کے لیے جو پو پارا ہے، آپ لوگوں کو تو ایک پارا ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ تو آپ پابندی کیجیے. جو حدیث میں فضیلت آئی ہے، جب یہ ذکر کیا، جمعے کے دن کس کا اہتمام کیجیے؟ سورۃ الکہف. افسوس یہ ہے کہ اکثر حفاظ بہت اچھا پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اکثر لقمے ملتے ہیں، پابندی سے جمعے کے دن پڑھتے ہیں تو سورہ کہف میں لقمے نہیں ملتے. ہر حافظ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس لیے میری معافی کے ساتھ، یہ تجربہ ہے میرا کہ پوری معافی کے ساتھ کہ کئی جگہ کئی اچھے حافظ کو کئی لقمہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن سورہ کہف میں
کیوں پابندی کیا؟ اس لیے کم از کم کیا کیجیے. اور جمعے کے دن جو سنتیں ہیں، نوافل ہے، حفاظ کرام اگر وقت نہیں ملتا ہے تو کیا کیجیے، کیونکہ ان کو گھر سے نکلنے تک تقریر کی فکر رہتی ہے، تو اس کے بعد کی سنتوں میں سورہ کہف پڑھیے. پورا نہیں ہو سکا تو پھر اس کے بعد بقیہ پورا کر لیجیے. آئیے اب اور فضیلت کی صورت اس میں بہت سے ہیں. سورہ پڑھ لیجیے مشکات المصابیح اور کتب حدیث میں جمعے کی رات مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب بھی موقع ملا سورہ دخان کی عادت ڈالی 25 سے پڑھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جمعے کی رات سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں. یہ تلاوت قرآن. اور دوسرا کہ ذکر الہی جس کو کہتے ہیں. ذکر الہی قرآن میں خود ذکر الہی ہے لیکن ایک اصطلاح ہے. عام طور پر تسبیح تحلیل وغیرہ جو ہے اس کو ذکر الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ذکر الہی سبھی افضل ہے، لیکن عام طور پر وہ ذکر کے جس میں تسبیح تحمید کا ذکر آئے وہ افضل ہے. اس لیے یہ جتنی آپ دیکھتے چلے جائیں. سبحان اللہ جو تیسرے کلمے سے آپ اس کا نام رکھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کیا ہے ذکر الہی. اس لیے صلاۃ کی تسبیح پڑھا جاتا ہے. اور ایک یہ یاد کر لیجئے، ہر ایک یاد کرنا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے کہ بخاری شریف کی آخری روایت اکثر آپ درس میں سنتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح تحلیل، جس میں تسبیح تحلیل ہوگا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو کبھی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ خاص طور پر یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. صبح میں اس کی عادت ڈال لیجئے کہ ایک تسبیح پڑھیں گے. اگر وقت ملتا ہے تو سنت و فرض کے درمیان بہت افضل ہے، اکثر بزرگوں کا تجربہ ہے. وقت نہیں ملتا ہے سنت و فرض کے درمیان تو فرض کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کئی فضائل ہے کہ مقانی ہیں، تمام چیزوں پر تفصیل ڈال دی جا سکے. آپ کتب حدیث میں اس کی فضائل دیکھ سکتے ہیں. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت اسے لگا دیا جاتا ہے. اور 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو بڑے سے بڑے بے شمار گناہوں کو اس کے معاف کیا جاتا ہے. یہ اور تیسرا ذکر استغفار کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی جو احادیث میں استغفار ہے وہ بھی یاد کیجیے، سید الاستغفار وغیرہ. لیکن روزانہ کوئی ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ استغفار کیا ڈالی. یہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ یہ بھی 100 مرتبہ. سن لیجیے کہ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے. جو آدمی فجر کی ابتدا ہوتے ہی اگر عادت ڈال لے، فجر کی سنت اگر مسجد میں تو جماعت سے پڑھنا ہی چاہیے، لیکن مسجد میں بھی جماعت سے پڑھے تو فجر کی سنت کہاں پڑھے؟ گھر میں پڑھے. جیسے ہی اول وقت ہو جائے فجر کی سنت پڑھ کر، اگر وہاں نہیں مسجد میں جا کر یہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو بزرگوں کا تجربہ ہے جو آدمی اس کا پابند ہوگا کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا، اور جو نوکری کے لیے پریشان ہے اسے نوکری بھی مل جائے گی. بزرگوں کا تجربہ ہے. یہ دونوں ملا کے خاص طور پہ فجر کی سنت و فرض کے درمیان. پیدل جاتے ہیں وقت نہیں ملتا ہے، سنت گھر میں پڑھیے، جانے تک آپ انگلیوں پر پڑھ لے سکتے ہیں. انگلیوں پر آپ جانے تک مسجد تک پڑھ لے سکتے ہیں سبحان اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کبھی فخر بڑے بڑے بزرگوں کی یعنی بڑے بڑے علماء ربانیین فرماتے ہیں جو پابندی کرے گا تو کبھی فخر و فاقے کا مقصود تو اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیاوی فوائد بھی اسے عطا فرمائے. استغفار کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. اب درود شریف کا کیا کہنا، اس کے بغیر تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی. اس کے بغیر کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی. کوئی بھی دعا اس کے بارے میں جو عام قانون وہ رہے گا، کوئی بھی نیکی عام قانون رہے گا. عام قانون کیا ہے؟ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو 10 نیکیاں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیے 10 نیکیاں. السلام علیکم بول دیے 10 نیکیاں، اور رحمۃ اللہ بول دیے 20 نیکیاں، برکات بڑھا دیے 30 نیکیاں. یہ عام قانون ہے. درود کے لیے یہ قانون نہیں ہے. درود شریف کے لیے قانون یہ ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹھا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بڑھا دیے جاتے ہیں. اب اس کے اوقات ہر چیز کیا ہے؟ وقت. یہ پوری دین سسٹمیٹک بتایا گیا. نماز جب چاہے جب نہیں پڑھ سکتے فرض، اس کے اوقات مقرر کیے گئے 5 وقت. تو انسان جب تک کسی چیز کی باضابطہ عادت نہ ڈالے، وقت نہ بنائے، اس پہ عمل نہیں کر سکتا. اس لیے بزرگوں نے طریقے بتائے. صبح کیا کیجیے آپ؟
سبحان اللہ وبحمدہ تسبیح کے لیے، استغفار کے لیے خاص کر دیجیے، اور شام مغرب سے لے کے سونے تک یا مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھے تو اور بہت اچھا ہے۔ 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ اس کی عادت ڈالیے، درود شریف کی عادت ڈالیے۔ اگر کوئی صبح بھی اپنی زندگی کی درود سے شروع کر رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، استغفار بھی پڑھ رہا ہے اور درود پڑھ رہا ہے تو نور علی نور ہے۔ ابتدا بھی درود سے، انتہا بھی درود پر، تو پھر کیا کہنا۔ تو چنانچہ اب رہا اس کی فضیلت سن لیجیے، وہ فضائل تو بہت ہے، آپ کثرت سے جانتے ہیں، آپ تقریر بھی کرتے ہیں۔ ایک فضیلت کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ میدان محشر میں جب اپنی روایات سے ثابت ہے کہ کیسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسی نفسی نفسی کے عالم میں ہر ایک یعنی حضور کے دامن کے لیے ترسا ہوگا، صحبت کے لیے طرف ہم چاہتے ہیں کہ حضور یعنی انتہائی قریب ہو جائے۔ یہ بھی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، یہ اختیار ہمیں دیا گیا۔ یہ بڑی بڑی جو شخصیتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو یعنی مطلب ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں، اختیار ان کا رہتا ہے، جس کو چاہے قریب آئے، جس کو چاہے دور رکھے، لیکن رحمۃ العالمین ہے اختیار امت کو دے دیا۔ تم قریب ہونا چاہتے ہیں، کرو یہ کام، کیا کرو جو کہ اولا الناس کل قیام ان اولا الناس یوم القیامت ان اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، رواہ مسلم۔ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو یقیناً اس لیے 100 مرتبہ، ارے ان سے تو آپ قریب ہو جائیں گے، کروڑوں یہ تو اربوں خربوں ایسے ہیں کہ جو روزانہ 100 مرتبہ نہیں پڑھتے، اربوں خربوں کے سامنے چلے جاتے ہیں نا میرے۔ تو آپ ان خوش نصیب بندوں میں ہو جائیں گے، ان سے آگے ہوں گے۔ خیر آپ اولیاء کے پیچھے پیچھے رہیں گے، آپ ان کی تو تعداد بہت بڑی ہے، لیکن یہ بھی بڑی سعادت ہے، بڑی ہے قربت تو مل جائیں گی۔ حضور نبی کے سامنے بھی چلے جانا کتنی خواہش رہتی ہے، ایک ولی کے سامنے جانے کی اتنی خواہش رہتی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا ولی ہے یہ، اس سے جا کے مسافر کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن مجبوری ہے کہ لاکھوں آدمی میں آپ کو مسافر کا موقع ملتا۔ اس دنیا میں پوری دنیا کے لوگ تو ایک وقت میں جمع نہیں ہے نا یہاں پر۔ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہو جائے، ہر ایک کا دل تڑپے گا کہ میں مسافہ کروں گا، دیکھنا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اور میدان محشر میں یہ ایک زمانے کے لوگوں کا عالم یہ ہے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے تمام لوگ جمع ہوں گے اور حضور کسی سے مسافہ کر لے، اس کی خوش بختی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک روایت ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اس سے مسافہ کروں گا۔ اور 100 مرتبہ کا کیا کہنا، کیونکہ ہماری درود میں ہماری بہت کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اس لیے 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، 50 کوئی غفلت میں گزرے تو 50 میں تو خوش ہو جائے گا۔ بزرگوں کے ذکر کا عالم یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ان کے اپنے اعتبار سے وہ بھی وسوسہ نہیں ہوتا تھا، جس کو وہ وسوسہ سمجھتے تھے معمولی بھی آ جائے، اس وقت تک نوافل پڑھتے چلے جاتے تھے کہ جب تک کہ معمولی وسوسہ نہ ہو۔ 10 رکعت 20 رکعت 2 رکعت پڑھنا تھا، نیت تھی، ارے چلو اس کا کفارہ تو میں آپ 50 پر نہیں اکتفا مت کیجیے، 100 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ 100 کی بھی فضائل بہت بڑی آئی ہیں۔ یہ ذکر میں بتایا، کل قیامت دن معلوم ہو جائے آپ کتنے امیر ہیں، قبر میں معلوم ہو جائیں گے کہ آپ کتنے امیر ہیں۔ تلاوت قرآن، تسبیح و تحمید، استغفار، ہوتا درود شریف۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کثرت سے تسبیح تحمید استغفار پڑھنا ہے، درود پڑھنا۔ بعض لوگوں نے سوال کیا، بزرگوں نے، تو انہوں نے پیارا جواب دیا۔ کیا پیارا جواب دیا؟ دیکھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کپڑے ہی پاک صاف ہو، آپ چاہتے ہیں خوشبو بھی آنا، آپ چاہتے ہیں خوشبو بھی ہونا، کپڑے ہی پاک صاف ہو تو دو بھی ہونا، اس لیے پاک و صاف کپڑے اتر کو لگاتے۔ تو لہٰذا استغفار آپ کے انویا قلب کو اور روح کو پاک و صاف کرتا ہے، درود عطر چڑھاتا ہے، خوشبو پیدا کرتا ہے۔ یعنی درود کس کام کا کام کرتا ہے؟ خوشبو بھی پیدا کرنا، اور مطلب یہ کہ اچھی وہ ہونا، تو روح افزا کیفیت پیدا ہو جانا۔ تو اس لیے ہم کو درود کی بھی، استغفار کی بھی ضرورت ہے اور درود کی بھی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ جو چیزیں بتائی گئی انشاءاللہ تعالیٰ یعنی یہ بہت کافی کارگر ہے، جہاں تک ہو سکے پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب رہا یہ کہ آخری بات، کیونکہ ہم ذکر بھی تھوڑی دیر ہم کریں گے، یہ ذکر کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے ایک ایسا ورد بتا دے جو خاص ہو۔ اور موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اے موسیٰ تو سبھی پڑھتے ہیں،
تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں اس کی قدر نہیں معلوم کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، آسمان و زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے۔ اس لیے اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کی اتباع کرنے والے خوش نصیب ہے جو بار بار لا الہ الا اللہ کی مجلس سے قائم کرتے ہیں۔ یہ مجلس سے معمولی نہیں ہے، یہ نہیں، ہم کو حدیث ہونا، ٹھیک، حدیث ہم کو حدیث ہونا یہ، کیونکہ اب یہ روایت کہاں تک کیا ہے، سن لیجیے حدیث کہ آپ نے سنا ہے جدید ایمان ہوں، کنز ایمان میں روایت ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرو، رینیو یور فیتھ۔ کیسے کرو کہ ایک جگہ بقولی کا لفظ آیا، دوسری جگہ آیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ بقولی لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے سے اپنی ایمان کی تجدید کرو۔ تو یقیناً جو بزرگان دین، جو اولیاء اللہ اپنے ہر ماہواری یا ہفتہ واری جہاں لا الہ الا اللہ کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، حقیقت میں اس حدیث پر یعنی عمل کرتے ہیں۔ اپنی یہ تسبیح ذکر کی محفلیں کیوں ہیں؟ اپنی ایمان کی تجدید کے لیے لا الہ الا اللہ، اتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حصن قلعے میں آ جاتا ہے۔ دشمن آ رہا، دشمن سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گھر قلعہ کی پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ اگر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کون سی یعنی آپ کو پناہ لینا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ خناس، آپ نے سنا خناس؟ قرآن کریم کی آخری سورے میں شیطان کی صفت کہ جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ سب اللہ کی پناہ، اللہ کی صفات کی پناہ کیا مانگی جا رہی ہے؟ کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس۔ اب اس کا مفہوم کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن صحیح لفظی معنی ہے اس کا آگے بڑھنے والا، پیچھے ہٹنے والا۔ خناس کے معنی کیا ہے؟ آگے بڑھنے والا، پیچھے ہٹنے والا، خناس اسی سے ہے۔ فلا اقسم بالخنس، وہ ستارے جو یعنی مطلب ہے کہ ایک راؤنڈ کر کے پھر وہ پیچھے پلٹتے پورے سے، ایک بعض کے ستارے ایسا راؤنڈ مارتے، بعض ستارے یعنی مطلب ہے کہ منقلب کس کو کہتے ہیں، خنس۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، خناس سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عبداللہ، یہ بخاری کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں اور صراحت کے ساتھ ہے، بخاری میں اختصار کے ساتھ ہے کہ ان روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان بنی آدم کے دل پر بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چور کسی گھر میں کچھ جائے، یہاں پھرتا ہے، الماری کے پاس جاتا ہے، وہاں رہتا مال کہاں ہے؟ یہ دل کی حفاظت کرنا، یہاں نہیں جاتا، کہاں جاتا؟ خزانہ یہاں ہے۔ تو شیطان جاثم علی قلب آدم، اذا ذکر اللہ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، خانہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے بارود کی طرح ہے۔ آپ اس کو دنیا کے بڑے سے بڑے کسی ہتھیار سے شوٹ نہیں کر سکتے، اور شوٹ کر سکتے ہیں تو ذکر کی تلوار سے۔ شیطان کو ذکر کی تلوار کے علاوہ کوئی کارگر نہیں۔ تو خنسا وَإِذَا ذَكَرَ خنسا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، کما قال ابن عباس۔ بعض روایتوں میں تو بخاری میں یہ ہے کہ موقوفاً ہے، دوسری کتب میں تو مرفوعاً بھی ہے روایت، دوسری کتب حدیث میں مرفوعاً بھی روایت آئی ہے کہ جب ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا کرتا ہے؟ پھر شیطان پہ۔ مجھے یہ بتاؤ، بات طویل ہو جا رہی ہے، اہم ہے باتیں، کہ مجھے یہ بتاؤ، آپ نے آؤٹ اسکرٹس میں جہاں آبادی نہیں ہے، عموماً لوگ لیتے ہیں کہ سستا ہوتا ہے، ایک زمین لے لی، اور زمین لے لی تو حفاظت ضروری ہے نہیں، نہیں تو قبضہ ہو جاتا، معلوم ہے، نہیں دیکھتے رہے تو قبضہ ہو جاتا۔ اب یہاں بھی نہیں دیکھتے رہے تو کس کا قبضہ ہو جاتا؟ زمین کی نگہبانی نہیں ہوتی ہے تو قبضہ ہو جاتا ہے، وہاں دشمن کا قبضہ ہوتا ہے، شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، وَمَنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ذکر رحمان، اللہ کے ذکر سے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ اب اول درجے میں
اس قبضے سے، ناجائز قبضے سے بچانا ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ، 5 وقت کی نماز۔ لیکن اب بولیں گے کہ یہ ہاف قبضہ ختم ہوا، ہاف سے قبضہ، اب آدھا قبضہ جائز ختم مثلا، آج آدھا رکھا کل پورا کر لیتا۔ آ کے بولا ایک پہلوان قسم کا آدمی، حضرت وہ زمین آپ کی ہے، کون لے سکتا آپ کی؟ خالی دن میں کاروبار کر لیتا ہوں، 9 بجے سے میں چھوٹی دکان ڈال لیتا ہوں، 9 بجے سے ظہر تک، پھر 2 بجے سے 4 بجے تک خالی زمین پڑی ہوئی ہے، میری منڈی رکھ لیتا ہوں، فلاں کرتا، اجازت دیتے آپ؟ دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کیا کرتا آخری میں، اجازت دیتے آپ؟ نہیں، اتنا برداشت کرتے آپ؟ اس لیے تو یہ سب محفلیں کیوں قائم کی جا رہی ہے؟ یہ ناجائز قبضے کو ہٹانا۔ آپ کیا چاہ رہے؟ تو 5 وقت مت آ اور ہمیشہ بیٹھ، یعنی مطلب یہ کہ کسی گنڈے آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ جو دن بھر کاروبار کر لے۔ آپ جیسے کسی یعنی غلط آدمی کو اپنی زمین پر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، تو اللہ کے اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ بہت بدماش ہے کہ تمہیں تباہ کر دے گا، تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ناجائز قبضے کو تم 5 وقت کے علاوہ بھی کیوں ہونے دیتے؟ اس لیے یہ ذکر و فکر کے طریقے انہوں نے بتایا۔ چلتے پھرتے نہیں کر سکتے، بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو دل سے کرو، زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے کرو، پاس انفاس کرو، ذکر قلبی کرو، ذکر خفی کرو۔ تو اگر ایک انسان اگر بزرگوں کی ان باتوں پر عمل کرے گا تو یہ شیطان کا ناجائز قبضہ 5 وقت کے علاوہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یہ ذکر کی محفلیں قائم کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو بزرگوں کی سنت ہے، اتباع ہے۔ آخر میں اسی پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول کرے اور ہمارے قلوب کو اپنے نور معرفت سے منور فرما دے۔ یعنی اور جو مولانا شیخ محمد عبد الغفور صاحب علیہ رحمہ کی جو قائم کی مجلس میں برکت عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اس مدرسے کے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے پریشانیاں وغیرہ مصائب کو اس مدرسے سے دور فرما۔ یا اللہ بچوں کے اندر بھی للہیت پیدا فرما، یعنی پوری شوق ذوق کے ساتھ یعنی تعلیم حاصل کرنی اور حفظ کرنے والوں کو حفظ کرنے، علم حاصل کرنے والوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ علم نافع عطا فرما، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے طلباء اور اساتذہ سب کو علم نافع عطا فرما، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ استحلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمارا خاتم بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔